اچھا شامی صاحب، سر ایک طرف آج جو ہم نے یہ ان کی پینٹاگون حکام کی بریفنگ دیکھی، اس میں انہوں نے بتایا جی 44 افراد کیسے آپریشن میں، اور نوجوان زیادہ تر جو ہے فوجی اس میں شریک تھے، کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. سر اس سے یہ پوائنٹ بھی ہے نا کہ جو ظاہر ہے جن فوجیوں نے واقعی جو اس آپریشن میں شریک ہوئے شامل تھے، ینگ تھے زیادہ تر، ان کا مورال بھی تو ڈاؤن ہوگا جب وہ اس طرح کی خبریں دیکھیں گے. بھائی آپریشن تو ہم نے کیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، بم ہم نے برسائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ناکام ہو گیا. وہ ثابت کرنا پڑے گا نا. یہ تو ان کی کنٹروورسی ہے نا کہ آیا ان کے دعوے کے مطابق نقصان پہنچ گیا یا نقصان کم پہنچا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو امریکی حکام ہیں، ان کی جو اسیسمنٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا انٹیلیجنس وہ جو ڈی آئی اے رپورٹ ہے جو لیک ہوئی وہ، یا سی آئی اے ڈائریکٹر کا بیان جس میں وہ کہہ رہے ہیں نقصان پہنچا، یا جو بھی آئی اے کی طرف سے بیان آ رہا ہے، یا پھر جو آج انہوں نے خود بات کی کہ جی ہم نے ایکسٹینسو ماڈلنگ کے ذریعے اس کی بنیاد پر یہ اسیس کیا ہے کہ جی اتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم 15 سال سے اس ایم او پی بم کے اوپر کام کر رہے تھے، تو ہمیں اندازہ ہے کہ جی تو یہ صرف اندازوں کی بنیاد پہ ہے. جنورلی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی آرگنائزیشن ہو اور وہ اندازہ لگائے تو وہی کہہ سکتی ہے. سر اب وہ یہ آئی اے یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں جانے دیں گے انسپیکٹرز کو تو ہم پتہ لگائیں گے. انہوں نے تو کہا نا معطل کر دی ان سے کوآپریشن. بالکل ایران نے پہلے کل پارلیمنٹ نے کی، آج ان کی جو سپریم کاؤنسل ہے اس نے بھی کر دی، ان سے تعاون نہیں کریں گے. تو گویا ایک غیر جانبدارانہ اسیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال جب اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے اور امریکہ نے ایڑی اور چیٹی کا زور لگایا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مکھی مار کے آگے ہوا سے. تو نقصان تو ہوا ہے، لیکن نقصان کس طرح ہوا ہے، کتنے درجے پہ ہوا ہے، اور کس قدر زیادہ ہوا ہے، اب اس کے بارے میں وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بس وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے ان کو اب دیکھیں جب آنے والے جو ہیں ان سے حالات واضح ہوتے جائیں گے. اب تو اسرائیل جو ہے، جی سر اسرائیل بھی ذرا دبکا ہوا تو ہے نا. اگرچہ اسرائیل تو اب تو یہ ہوا کہ اسرائیل کی ایک عدالت میں نیتن یاہو پہ مقدمہ چل رہا ہے، جی ہاں، کرپشن کے الزام میں. تو اب اچانک ہڑبڑا کے اٹھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے کہا اس میں مقدمہ کیوں چل رہا ہے، ہم نے تو اسرائیل کو بچایا ہے، نیتن یاہو کو اب مقدمے سے بھی بچائیں گے، پہلے جنگ سے بچایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو معاف کرو، ان کو نیشنل ہیرو قرار دینا چاہیے، اس جیسا شخص تو اسرائیل کی تاریخ میں نہیں آیا. انہوں نے مداخلت کی ہے، وہاں بھی کوئی اپنی بمبارڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اب وقت جو ہے جب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، چھپا تو نہیں سکیں گے آپ. اور ایران جو ہے ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کہا جائے گا نہیں کچھ نہیں ہوا، کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ بھی کہیں کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ یورینیم وہاں سے کہاں بھیجا گیا ہے. یہ ایک سوال ہے. اور یہ ہے آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سیٹلائٹ سے نگرانی کی جا رہی تھی تو کیا وہ نگرانوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کب یہ موو ہو گیا اور کہاں چلا گیا، اور کون سی پھر تنصیبات ابھی خفیہ ہیں اور پہاڑوں کے اندر ہیں. سر وہ تفصیلات آ رہی ہیں. ٹیلی گراف نے رپورٹ دی ہے اور ہم تصویریں جو ہیں وہ بھی اپنی اسکرین پہ ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے کہ جو ایک ماؤنٹین جو کہ اس کے ساتھ ہی ہے فردوں کے ساتھ، ایک اور پہاڑ ہے ماؤنٹین، جی ہاں پہاڑ، وہ مطلب یعنی کہ اس کو کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ فورٹریس، اور وہاں کی تصویریں آئی ہیں سیٹلائٹ کی جس کو کہ آپ ہم دکھا بھی سکتے ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ چند ہی منٹ کے فاصلے پر ہے، اور وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے موو کیا گیا. تو آج اس سے متعلق سوال ہوا ہے پیٹ ہیگسیت سے، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ جواب نہیں دیا، گول مول کر گئے وہ جواب کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ابھی اس کے اوپر مزید ہم کام کر رہے ہیں تو جواب دیں گے. بات یہ ہے کہ میں جو بعض نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان سے گفتگو کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر یورینیم افزودہ موجود ہو تب بھی اس سے فوری طور پر آپ اس سے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتے. کتنی پرسنٹیج یعنی افزودہ کیا گیا؟ نہیں وہ تو ظاہر کا 90% ہوگی افزودہ کرنے. صحیح ہے. اگر وہ بھی افزودہ آپ موجود بھی ہے تو یہ چٹکی بجاتے میں معاملہ نہیں ہوتا، بم بنانے میں بھی دیر لگتی. صحیح. تو اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے نا کہ ایران جو ہے اس کے موقف میں بھی تضاد ہے. اچھا. ایران ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، صحیح، ہم اپنے آپ کو ایٹمی طاقت نہیں بنانا چاہتے. اس کے باوجود پھر پہاڑوں کے اندر زیر زمین اور اتنی 100 میٹر تک یہ تنصیبات کیوں قائم کی جا رہی ہیں؟ خطرے کے پیش نظر. نہیں خطرہ تو اگر آپ نے سر اگر یہ ابھی اوپر ہوتی تو وہ تو ایک بم گراتے یہ میسیو آرڈیننس والا گرانا ہی نہیں پڑتا. آپ نے یورینیم افزودہ کرنی ہے 3%، 4% صرف توانائی حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے سول اس کے لیے مقاصد کے لیے، تو پھر تو آپ کو
اتنی حفاظتی اقدامات کی اور اس تردد کی ضرورت لیکن اس نہیں میں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے فردو ہو اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے ایران نے خود ہی IAEA کو بتایا تھا نا کہ بھئی ہم نے یہاں شفٹ کر دیا ہے, اس کے اندر لے گئے. اب یہ دیکھیں یہ دونوں اس میں تضاد ہے نا. اب ہمارا بھی ایٹمی ری ایکٹر موجود ہے کراچی میں, تو ہم نے تو اس طرح اس کو پہاڑوں کے اندر جا کے نہیں بنایا, ہم نے کہا وہ بجلی پیدا کر رہا ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں جو ایٹمی ری ایکٹر لگے ہوئے ہیں جن سے بجلی پیدا ہو رہی وہ برسر زمین موجود ہے. صحیح ہے. ہمارے تو اگر سر آپ نے ایٹمی بم کا بھی کسی کو کانوں کان وہ خبر تو نہیں. ایک الگ گفتگو ہے نا, وہ ایٹم بم کی تو الگ بات ہے. صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا ہے, اگر آپ نے یورینیم جو ہے وہ 90% افزودہ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر چھپانا کس بات کا ہے؟ صحیح. پھر تو آپ کو جو آپ اس طرح زمین دوست تنصیبات قائم کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک تنصیب پھر دوسری تنصیب زیر زمین قلعے بنا پہاڑوں کے نیچے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ کچھ اور ہے. اچھا, اب اور سر اس سے آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے. اب اس سے متعلق سر میں سوال کروں گا, لیکن کیونکہ وہ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں. بہرحال یہ موقف میں تضاد ہے. ٹھیک ہے. پر ایران کو اب ایک دانش مندی کے ساتھ معاملات کو سنبھالنا ہوگا, کیونکہ اب یہ بھی تو ہے نا ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی. جی ہاں. اب یہ سینکشنز اتر جائیں تو ایران اس سب کے باوجود جو مسائل میں مبتلا تھا, اس کے باوجود وہ اربوں ڈالر کا تیل برآمد کر رہا تھا. جی ہاں, چین چائنا جو تھا جی ہاں اس سے تیل خرید رہا تھا, انڈیا بھی خریداری کر رہا تھا. تو اور اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی چلو جی اب دوبارہ کرو, ہم سے بھی کرو. 65 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی. پاکستان تو ہم تو فقرے ہیں, فقیران معاملے کر رہے ہیں. تو 9 کروڑ کی آبادی ہے اور آبادی بڑی کم ہے ہم سے, تو ایران جو ہے اس کے وسائل نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی تھے, اور اب بھی ان میں اضافہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ اب وہ دانش مندی سے آگے پیش قدمی کریں. اور یہ جو اب کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ ان پہ دوبارہ چڑھائی کرے. اب پتہ نہیں کسی کو ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. سر اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف ہرجانہ مانگ رہے ہیں. جی ہاں, اگر وہ IAEA سے سر وہ تعاون معطل کر سکتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں کل کو NPT سے بھی دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن پھر ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے, ایک نیا تنازع, تو پھر ایک تنازع کے بعد دوسرا تنازع. تو یہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر ان کی تنصیبات جو ہیں, اگر ان کا ایٹمی توانائی کا جو ہے پروگرام پرامن ہے اور سول مقاصد کے لیے ہے, تو پھر ان کو اس قدر یعنی تہ در تہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور اس خطے کے مفاد میں. سر اس کے لیے فتویٰ بھی تو پھر واپس لینا ہوگا نا, خامنہ ای صاحب کا فتویٰ تو ہے, پھر وہ کیا واپس لیں گے؟ اس کا مطلب فتویٰ تو ختم ہو گیا نا. پر جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو فتووں کی کیا اہمیت ہے؟ فتویٰ تو ہوا میں اڑ گیا پھر. اچھا. ہاں جی, وہ تو بلکہ جو ان کے صدر تھے ابراہیم رئیسی, جی ان سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا تو بڑے مسکرا دیے تو فتویٰ سن کے. اچھا. تو ایسے مطلب یہ ظاہر ہے کہ ایک فتویٰ انہوں نے اپنے شیلڈ ان کو بنایا ہوا ہے, پھر عمل کرے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. عمل تو نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے.